جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالغفور نقشبندی، پاکستان خبر ٹی وی پر آپ حضرات کے سامنے ابھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی اراحت نبوت پر چند باتیں معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے جناب رسول کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق چند وہ کرامات، چند وہ ارحاسات نبوت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کی ولادت باسعادت کے بعد جو آپ کا آنا ہے وہ بھی بے مثال ہے، آپ کا دنیا کے اندر تشریف لانا بے مثال ہے، آپ کا بچپن بے مثال ہے، آپ کی جوانی بے مثال ہے، لڑکپن بے مثال ہے، آپ کا نبوت کا اعلان کرنا بے مثال ہے، نبوت کے بعد کا جو منظر، جو وقت ہے، اوقات ہیں، یہ سارے کے سارے بے مثال ہیں، حتیٰ کہ آپ کا دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے۔ ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ہے۔ کوئی ثانی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہی نہیں فرمایا، نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بہترین نمونہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہم سب کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کے جو نبوت سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی جو کرامات جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ نبوت سے پہلے کے جو باتیں ہیں وہ کرامات تو نہیں ہوا کرتی، ارحاس نبوت کہلاتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں آپ کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ آپ جناب حضرت عبدالمطلب کی کفالت کے اندر ہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے پوتے کو فلاں شخص کے پاس لے جائیے، وہ دم درود کرتا ہے، اس کے دم کے اندر اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، آپ جائیے ان سے دم کروائیں، ان کے آشوب چشم ختم ہو جائے گی۔ جناب عبدالمطلب تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک راہب تھا، مکہ سے باہر وہ رہا کرتا تھا۔ آپ جب اس کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستخط دیتے ہیں تو دروازے کی دستخط پر کوئی جواب نہیں ملتا۔ دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد دستخط دیتے ہیں تو جواب نہیں ملتا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ دستخط دیتے ہیں تو وہ اندر سے وہ شخص باہر نکلتا ہے۔ نکلتی جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولتے ہی دیکھتا ہے سامنے عبدالمطلب 120 سال کا بوڑھا شخص اور ایک معصوم بچہ کھڑا ہے۔ کبھی وہ بچے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ عبدالمطلب کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب بچے کی طرف دیکھتے ہیں تو ٹکٹکی بن جاتی ہے کہ یہ بچہ تو کوئی عام بچہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو کمالات والا بچہ ہے، یہ آنے والے وقت میں یہ ایک بہترین امام بننے والا ہے، یہ وجہ کائنات لگ رہا ہے۔ عبدالمطلب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے تشریف لائے؟ کہا مجھے کسی شخص نے آپ کا پتہ بتایا تھا کہ میرے اس پوتے کو آشوب چشم ہے، اس کے دم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ جب آپ نے تیسری دفعہ دستخط دی تو اس میرے نیچے سے زمین ہلی، ایسے زلزلہ آیا کہ جیسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی سب کچھ میرے اوپر آ گرے گا، اور مجھے حاطب غیب سے یہ آواز دی گئی، تجھے پتہ نہیں کہ یہ تیرے دروازے پر ایسی ہستی آئی ہے جو کسی کے دروازے پر نہیں، اس کے دروازے پر ساری کائنات آنے والی ہے۔ آج وہ تیرے دروازے پر چل کر آیا ہے تو اس کی دستخط پر جنبش تک نہیں آئی۔ اٹھو اور فوراً جاؤ اور ان کی جا کے داد رسی کرو، ان کے جا کے پتہ کرو، معلومات کرو کس وجہ سے آئے ہیں۔ جناب عبدالمطلب نے فرمایا کہ اس بچے کی آنکھ میں تکلیف ہے، آپ دم کر دیجئے۔ فرمانے لگے میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ یہ بچہ جس کو آپ ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ تو ساری کائنات کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اس کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی دم اور درود کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی طبیب اور حکیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لعاب کے اندر ہی وہ ایسی شفا رکھی ہے جو اس کی آنکھ کو شفا دے سکتی ہے۔ جناب عبدالمطلب نے اسی وقت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو نکالا، آپ کی آنکھ پر لگایا، لگانے کی دیر تھی، اللہ نے آنکھ کو فوراً درست فرما دیا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے
جو کل جابر کی ہانڈی کے اندر ڈالا گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں 3 بندوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ان 3 بندوں کی دعوت پر آپ ہمارے گھر تشریف لائیے اور میں خوب اچھے طریقے سے دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں گھر نہ آؤں تو آپ نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارنا، جب تک میں نہ آؤں آپ نے آٹے کے اوپر سے کپڑا نہیں اتارنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا پیغام دے آیا ہوں، لیکن ایک ساتھ بات اور بھی سن کر آیا ہوں، میں نے دعوت 3 بندوں کی دی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 بندوں کو ساتھ مدعو کیا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعوت کھانے کے لیے چلیے گا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر وہ حیران بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے۔ دعوت تو 3 بندے کی، انتظام 3 بندوں کا ہے اور کھانے والے 1300 کا اعلان کر دیا گیا۔ اہلیہ کہنے لگی جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے، خدا جانے، خدا کا رسول جانے، ہم نے 3 بندوں کی دعوت دی تھی، کھلانا ان کا کام، پلانا ان کا کام ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہنڈیا کے اوپر سے ڈھکن اتارتے ہیں، اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں اور آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ 3 بندوں کی دعوت 1300 بندوں کے لیے کفایت کر گئی، سالن بھی بچ گیا، روٹی بھی بچ گئی۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جب ہجرت کی رات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر اپنے انگوٹھے کے پاؤں کے انگوٹھے کو ایک سوراخ کے اندر دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ہوئے قرآن کی طرح ابو بکر کی گود کے اندر تشریف فرما ہے، محو استراحت ہیں۔ ادھر کالا ناگ اس سوراخ کے اندر تھا جس سوراخ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا مبارک تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پر ڈنگ مارا، ڈسا، اس کے ڈسنے سے پورے جسم میں زہر سرایت کر گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اب نیچے سے قمیض نکالتے ہیں، حضور کی نیند خراب ہوتی ہے، حضور کا آرام خراب ہوتا ہے۔ وفاداری کی انتہا دیکھیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی وفا کی اور جب رب سے دعا جو یہ کر رکھی تھی، اے اللہ مجھے میرے آقا کا مجھے اس انداز میں دیکھنے کا موقع دے کہ دوسرا کوئی اور شخص نہ ہو، میں ہوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، میری نظر ہو چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، النظر الی وجہک، ساری زندگی میں حضور کو دیکھتا چلا جاؤں، میری زندگی کی شام ہو جائے۔ آج وہ موقع تھا، غار ثور کے اندر ریحل کی طرح قرآن کھلا ہوا ہے، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے، واللیل کی زلفیں دیکھی جا رہی ہیں، علم نشرح صدر کا وہ سینہ دیکھا جا رہا ہے، ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھی جا رہی ہیں، یاسین کے دانت دیکھے جا رہے ہیں، وشفتین وہدیناہ النجدین کے لب دیکھے جا رہے ہیں، یا ایھا المزمل کملی دیکھی جا رہی ہے، یا ایھا المدثر کپڑا دیکھا جا رہا ہے، وثیابک فطہر وہ نیکی وہ پاکیزہ کپڑا دیکھا جا رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف کی وجہ سے جنبش میں تو آئے نہ، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے ابو بکر آج تیرے ان بہنے والے قطروں کی میں قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر کے قطرے آنسو کے گرتے ہیں اور زمین پر نہیں گرنے دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر وہ قطرے گرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا، ابو بکر کی اس انگلی پر لگایا، اس کی ایڑی پر لگایا، پاؤں پر لگایا، فوراً تریاق کا کام کر گیا، فوراً زخم ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکہ سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے مدینہ کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ چلتے چلتے جوتا بھی ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر مقام قباء پر انتظار کر رہے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ تشریف لائیے مدینہ کے اندر۔ فرمایا جب تک میرا علی نہیں آئے گا میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ جناب علی اتنی دیر میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ زخموں سے چور ہیں، آپ
चुके हैं, नढाल हो चुके हैं, पाँव खत्म हो चुके हैं। हजरत अली करम अल्लाह वजह ने आकर अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सारा सफर अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी तय हो गया, लेकिन पाँव मेरे खत्म हो चुके हैं। आपने लुआब दहन निकाला, हजरत अली के एड़ियों पर लगाया, पाँव पर लगाया, वो पाँव ऐसे जबरदस्त खूबसूरत हो गए, जख्म भी साफ हो गए, तकलीफ भी साफ हो गए। ये वो लुआब दहन है, ये वो लुआब दहन है जो हजरत माज अबू जहल के कातिल को जब मैदान जंग के अंदर कत्ल करते हुए किसी दुश्मन ने वार किया था, हजरत माज का बाजू कट गया, लटक रहा था, एक गोश्त के टुकड़े के साथ बाजू लटक रहा था। हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, अल्लाह के महबूब आपके बड़े दुश्मन अबू जहल को कत्ल कर चुका हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ अपन लुआब दहन निकाला, हजरत मुआज के उस टूटी हुई बाजू, उस कटी हुई बाजू के ऊपर लगाया, वो बाजू फौरन ठीक हो जाता है। कुर्बान जाऊं आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लुआब दहन पर। आपने ये लुआब दहन आबे ज़मज़म के कुएं के अंदर डाला जो कल बंद हो चुका था। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लुआब दहन इस कुएं के अंदर क्यों डाला है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे यारो, आज तुम मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरे ऊपर कुरान उतरता भी देख रहे हो, मेरे पास जिब्राइल आता भी देख रहे हो, आज इस्लाम बनता भी देख रहे हो, तुम्हारे सामने इस्लामी कवानीन भी उतर रहे हैं। मेरे बाद में आने वाले जो मेरे उम्मती हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा होगा और मेरे ऊपर जान फिदा करने वाले होंगे, मैं ये चाहता हूं कि मेरा झूठा पानी, मेरे लुआब वाला पानी उन तक भी पहुंच जाए। कल आबे ज़मज़म का कुआं बंद हो रहा था, जब से आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लुआब दहन इस कुएं के अंदर डाला, आज तक तो बंद नहीं हुआ और फरमाया कि क़यामत की सुबह तक ये लुआब दहन की बरकत से ये कुआं चलता रहेगा। आज आप देख सकते हैं ये आबे ज़मज़म ट्रकों की सूरत में, पाइप लाइनों की सूरत में पूरी दुनिया में हर शख्स आता है और लेकर जाता है। और ये वो आबे ज़मज़म इस वजह से आज तक ना उसका जायका बदला, ना उसका रंग बदला, ना उसके अंदर बदबू आई, ना उसके अंदर जाला आया। जितने साल भी आप उसको एक बोतल के अंदर बंद करके रखोगे, एक ही जायका तुम्हें महसूस होगा। वजह क्या है? इसमें जनाब रसूल करीम रहमत करीम रऊफ़ुर रहीम की बरकत हैं, आपके लुआब दहन की बरकत हैं। आपको लुआब दहन मिला तो उसके अंदर ऐसी बरकत आई कि आज तक वो बरकत अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। फरमाया कि जिसने ये आबे ज़मज़म पी लिया, जिस नियत से पिएगा, अल्लाह ताला उसको शफ़ा अता फरमा देगा। आज की हमारी इस गुफ्तगू से हमने ये नतीजा अखज़ करना है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, आपका सुनाना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका देखना, आपका सोना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी शादियां, आपकी अज़वाज मुतहरात, आपके असहाब अहले बैत, आपकी बनात, आपकी अज़वाज तमाम की तमाम, हत्ता के आप जिस शहर में मक्का जैसे शहर में पैदा होते हैं, मदीना के अंदर अपना बसेरा करते हैं, हर चीज अल्लाह ने बेमिसाल पैदा फरमा दी है। हमें इस बात से ये सबक मिल रहा है कि आपके आने पर हम सबको खुशी है, आपका उम्मती होने पर भी हमें खुशी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जैसे हमने बिन मांगे नबी मांगे थे, बिन मांगे अल्लाह ने हमें आखिरी नबी, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, सरताजुर रसूल, फख्र कौन मका, सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी अता फरमाए, उनकी उम्मत में पैदा फरमाया। आखिर में यही दुआ करूंगा, अल्लाह हमारा ईमान पर जिंदा रखे और जब मौत दे तो इसी ईमान पर हमें मौत नसीब फरमाए और कल क़यामत वाले दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सबको शिफात नसीब फरमाए और आपके दस्त मुबारक से हम सबको हौज़ कौसर नसीब फरमाए। इजाजत चाहूंगा, मैं हूं अब्दुल गफूर नक्शबंदी। अल्लाह हाफिज, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।